جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلسلہ جو ہے کہ فتنہ دجال کا چل رہا تھا کہ دجال سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی پناہ مانگنی چاہیے اس کے فتنے سے، کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما۔ اب یہ دجال نیکی کی جو نیک لوگ ہوں گے ان کی بستی سے گزرے گا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ لوگ انکار کر دیں گے، ہم ایمان نہیں لاتے، تو ان کے جانور جو ہے کہ مر جائیں گے اور اس بستی کے اوپر قحط سالی آ جائے گی، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر جس وقت یہ فتنہ دوسری بستی سے گزرے گا وہ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ اب یہ بادلوں کو حکم کرے گا کہ بادل برساؤ، بارش برسنی شروع ہو جائے گی، خوب جم کے بادل جو ہے کہ برسیں گے۔ زمین کو حکم کرے گا غلہ ہوگا، غلہ اگ جائے گا، سرسبز شاداب ہو جائیں گے، اور ان کے جانور جس وقت کھیتوں میں چارہ کھانے کے لیے جائیں گے خوب اچھے طریقے سے سیر ہوں گے، موٹے تازے ہو جائیں گے اور دودھ سے لبریز ہوں گے۔ اور یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر چکر لگائے گا جیسے بادلوں کے پیچھے تیز ہوا ہوتی ہے، وہ ہوا کے ذریعے سے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کہ چلتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کا چکر لگائے گا، اور جہاں جہاں سے گزر جائے گا مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنے گا، آزمائش کا سبب بنے گا، مسلمان مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس لیے جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس فتنہ سے جو ہے کہ بہت ڈرایا ہے کہ لوگوں اس فتنے سے جو ہے تم پناہ مانگو۔ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی جو ہے کہ داخل ہونا چاہے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نوری فرشتوں کو مکہ اور مدینہ کے راستوں پر بٹھا رکھا ہے ننگی تلوار لے کر، اس لیے کہ جب یہ داخل ہونا چاہے گا تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے کہ یہ مدینہ اور مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد مدینہ کے باہر ایک نمکین جگہ ہے سرخ، وہاں ٹھہرے گا، اور پھر جو ہے کہ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلہ کی وجہ سے جتنے لوگ مکہ اور مدینہ کے اندر منافق رہتے ہیں سارے کے سارے جو ہے کہ باہر آ جائیں گے، مدینہ کے اندر وہی لوگ رہیں گے جو پکے اور سچے جو ہے کہ مسلمان ہیں۔ مدینہ ایسے صاف ہو جائے گا جیسے کہ لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس آگ کی وجہ سے اس کے اوپر سے جو زنگ ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کہ مدینہ جو ہے کہ منافقوں سے صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے جو ہے کہ محفوظ فرمائے۔